الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی حقیقت میں ایک حقیقی زندگی کی توشہ تیار کرنے کے لیے، ایک حقیقی زندگی کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب تمہارے پاس دو نعمتیں ہوں تو جب ہوں تو پھر ان کی قدر کرو. ایسا نہ ہو کہ پھر جب وہ چلی جائیں تو تمہیں شرمندگی ہو، افسوس ہو، حسرت ہونے لگے. جب وہ نعمتیں ہیں تو پھر ان کی قدر کرو. عام طور پہ فرمایا کہ لوگ ان دونوں نعمتوں کے بارے میں بڑے دھوکے میں ہیں، بڑے دھوکے میں ہیں، اور وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. صحت کی شکل میں، تندرستی کی شکل میں، فرصت کی شکل میں، فراغت کی شکل میں. یہ دو بڑی اللہ کی نعمتیں. اور فرمایا ایسا نہ ہو کہ چلی جائیں تو پھر تمہیں تکلیف اور حسرت ہو. جب یہ نعمتیں ہیں تو ان کی قدر کرو. عام طور پہ جب یہ نعمتیں ہوتی ہیں تو لوگ دھوکے میں ہوتے اور اپنی آخرت کے توشے کے لیے وقت ٹالتے رہتے. کر لیں گے، نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے، اپنی نماز تلاوت اچھی کر لیں گے، لیکن ابھی وقت ہے. ٹالتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ صحت، بیماری کا پتہ کوئی نہیں کب آ جائے، اور یہ جو فرصت اور فراغت ہے کوئی پتہ نہیں کب چلی جائے. جب اللہ نے دے رکھا ہے یہ وقت، اور اس عالم میں تمہارے پاس صحت بھی موجود ہے، فرصت بھی موجود ہے، ان کو غنیمت جانو اور ان سے آخرت کے لحاظ سے فائدہ اٹھاؤ. سرمایہ آخرت اکٹھا کرو. جب وہ گھڑی سامنے آئے گی تو یہ کہے گا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ واپس دنیا میں بھیج دے، بڑا نیک بن جاؤں گا. فرجعنا نعمل صالحا، واپس بھیج دے، بڑا نیک بن جاؤں گا. اسے کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی مہلت نہ دی تھی؟ اگر تم چاہتے تو نصیحت لے لیتے، اگر چاہتے تو اس زندگی سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. اور صرف زندگی کے یہ لمحات نہیں دیے، ڈرانے والے بھی بھیجے جو تمہیں خبردار بھی کرتے تھے. بزرگوں نے لکھا یہ نذیر کیا ہے؟
جو آدمی کو خبردار کرتا ہے. فرمایا انبیاء ہیں، اور پھر امام الرسل ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، پھر ان کے خلفاء ہیں، پھر ان کے وارثین ہیں، اور بعضوں نے لکھا سر کے بال کی سفیدی یہ بھی ڈرانا ہے، پوتے کا آنا یہ بھی ڈرانا ہے، بیماری جسم میں آنا یہ بھی ڈرانا ہے. وجاءکم النذیر، یہ سب چیزیں ہیں کہ اللہ نے یہ وقت دے رکھا ہے، اور ڈرانے والا بھی آ رہا ہے کہ یہ فرصت ختم ہو سکتی ہے. تو دو نعمتیں ہیں صحت کی صورت میں، تندرستی کی صورت میں، فرصت کی صورت میں، فراغت کی صورت میں، بڑی نعمتیں. موت کب آ جائے، صحت کب چلی جائے. بیٹھے بٹھائے ایسی بیماری کا حملہ ہوا، اللہ محفوظ فرمائے، کچھ نہیں کر سکتے. تندرست تھا، صحت مند تھا، اچانک بستر کے ہو کے رہ گیا. حسرت ہوتی ہے. اپنی زندگی پہ نظر کرے تو لگتا ہے خالی ہے. اس حال میں چلا گیا تو کس منہ سے جاؤں گا. اس زندگی کے لیے کون سا توشہ میرے پاس ہے. لیکن جب اللہ یہ صحت دے رکھی ہے تو ٹالتا رہتا ہے. نیکیوں کو ٹالتا رہتا ہے، اپنی اصلاح ٹالتا رہتا ہے، سچی توبہ ٹالتا رہتا ہے. کر لیں گے، اور صحت چلی جاتی ہے، فرصت چلی جاتی ہے، حسرت رہ جاتی ہے، حسرت رہ جاتی ہے. کچھ کر لیتا. تو میرے عزیزو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں اور ہمارے نفسیات سے بھی خوب آگاہ ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ دو نعمتیں ہیں انہیں کام میں لاؤ، تو اس سے آخرت تیار کرو. اپنی سرمایہ آخرت کو اکٹھا کرو. یہ اللہ نے نعمتیں اس لیے دے رکھی ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اغتنم خمسا قبل خمس شباب قبل حرم. 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، اس لیے کہ جب چلی جائیں تو واپس نہیں آتی، اور چلی جاتی ہے، رہتی نہیں ہے. جب چلی جاتی ہے تو کام میں لے آؤ، انہیں قیمتی بنا لو، چلی تو جائیں گی. فرمایا جوانی ہے، یا بڑھاپا آ جاتا ہے یا موت آ جاتی، تیسری کوئی چیز نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ جوان رہے گا. بڑھاپا آئے گا یا موت آئے گی. تو اس جوانی سے کیا کمائی کی ہے؟
یوں ہی گزر گئی. توشہ آخرت کتنا اکٹھا کیا ہے. جو ایک زندگی ہے اور واقعی زندگی ہے اور بڑی طویل زندگی ہے، کیا کیا ہے اس کے لیے. تو اللہ کے نبی کچھ بتا رہے، کچھ کہہ رہے تو کوئی وجہ ہے نا. اچھا، ہماری زندگیوں میں انتہائی غفلت اور بے فکری ہے. 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اس حقیقی زندگی کا خیال ہی نہیں آتا، بلکہ خیال لانا چاہتے بھی نہیں ہیں. ایسی بے فکری اور غفلت ہے کہ اس کی فکر ہی نہیں آتی. فرمایا شباب قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے پہلے چلی جائے گی جوانی. ایک بزرگ کہنے لگے بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، کھا جو نہیں سکتا، کھا جو نہیں سکتا. بڑھاپے میں تو نہ منہ میں دانت رہتے ہیں نہ پیٹ میں آنت رہتی ہے. عبادت کا موسم تو ہے ہی جوانی. جوانی کہاں گزاری. جائزہ لے لے. جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا، اسے غنیمت سمجھو، تو بڑی دولت ہے نا. اعصاب میں طاقت ہے، ہڈیوں میں گودا ہے، جسم میں گرم خون ہے. اللہ کو راضی کر سکتا ہے نا. عبادات میں ذوق شوق دکھا سکتا ہے نا. لیکن سستی ہے، کاہلی ہے. اگر کچھ عبادت کا وقت طے بھی کرتا ہے نا، تو جب وہ وقت آتا تو سستی ہے. اگر تھوڑا سا سوچ لے کہ اگر اس وقت کوئی حاکم وقت بلاتا تو سستی ہوتی. کسی انعام کے لیے، کسی عہدے کے لیے، کسی تحفے کے لیے کوئی حاکم وقت بلاتا تو کیسی چستی ہوتی. حالانکہ وہ خود عاجز ہے. اور یہاں تو دربار ہے بادشاہوں کے بادشاہ کا، جس کے ہاتھ میں میرا نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، دیتا بھی ہے، چھین بھی لیتا ہے. میری کامیابی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ناکامی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اس کے بلانے پر چستی نہیں سستی. تو سوچے نا ذرا اس کو. بستر سے نہیں اٹھا جاتا، وقت نکل جاتا. کسی عمل پہ استقامت نہیں ہے. کسی عمل پہ استقامت نہیں. جوانی گزر رہی ہے، عمر گزر رہی ہے، فرصت گزر رہی ہے، وقت گزر رہا ہے. حالانکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا نا، میزان عمل آدھا بھر گیا. الحمدللہ کہا، میزان عمل پورا بھر گیا. بتائیے لمحات زندگی کتنے قیمتی ہیں، لیکن ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. اور بے مقصد کاموں میں ضائع، نہ دنیا کا نفع نہ آخرت کا نفع. 3 قسم کے کام ہوتے ہیں نا.
یا تو اس میں دنیا آخرت کا نفع ہو یا دنیا آخرت کا نقصان ہو، یا نہ نفع ہو نہ نقصان ہو۔ تو جس میں نقصان ہے وہ تو سراسر چھوڑنے کی چیز ہے، لیکن جس میں نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں وہ بھی نقصان ہے۔ وقت جیسی قیمتی دولت ضائع ہو رہی ہے، وقت جیسی قیمتی دولت ضائع ہو رہی ہے۔ آج کی اس دنیا میں اتنی فرصت ہے، پہلے کھانا پکانے میں کتنی محنت لگتی تھی، دانے صاف کرنے پڑتے تھے، چکی میں پیسنا پڑتا تھا، گوندنا پڑتا تھا، اور پکانے کے لیے لکڑیاں لانی پڑتی تھیں، آگ جلانی پڑتی تھی۔ اور اب تو سارے کام بٹن سے ہوتے ہیں نا، کپڑے دھونے کے لیے پانی لانا پڑتا تھا، اب تو بٹن دبایا کپڑے دھل گئے، بٹن دبایا کھانا پک گیا۔ لیکن پہلے اتنی مصروفیت ہوتی تھی، لیکن پھر بھی عبادات ہوتی تھی، اذکار ہوتے تھے، تلاوت ہوتی تھی، اللہ اللہ ہوا کرتا تھا۔ اہمیت تھی نا، فکر تھی۔ آج یہ ساری چیزیں آسان ہو گئی، فرصت ہے، لیکن موبائل جو آ گیا مشغول کر دیا۔ زندگی نمائشی جو ہو گئی، گھر کو بھی نمائش والا بنانا ہے، اس کی کمی اس کی کمی اس کی کمی، گھنٹوں خرید و فروخت اسی میں وقت گزرتا، اور جسم بھی نمائشی بن گیا۔ اب اس کے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، نیکی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پوچھو تلاوت ہوئی، فرصت ہی نہیں ملی۔ کتنے نفل 24 گھنٹے میں پڑے، وقت ہی نہیں ملا۔ پہلے سفر کرنے کے لیے پیدل چلنا پڑتا تھا، اب گاڑیاں ہیں تیز رفتار، ہر چیز کے اندر آسانیاں آ گئیں، لیکن اس انسان کے پاس وقت پھر بھی نہیں ہے۔ اس انسان کے پاس وقت پھر بھی نہیں ہے، اس نے لایانی چیزوں کو اپنی مصروفیت بنا لیا ہے، لایانی چیزوں کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی ہے، اور اتنی بڑی خوبی ہے کہ ایمان کا ایک بڑا فریضہ ہے نماز، ایمان کا ایک بڑا تقاضا ہے زکوٰۃ۔ ان دونوں کے درمیان جس ایمانی خوبی کا ذکر فرمایا وہ یہ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے لایانی کام نہیں کرتے، نہ لایانی کام دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کرتے ہیں۔ بوڑھی دیکھو تو موبائل میں لگے، جوان تو موبائل میں لگے، اور بے مقصد کچھ نہیں تو گیم چل رہا ہے۔ نظریں خراب، بد نگاہی کا گناہ، وقت کا ضیاع۔ جب آدمی لایانی میں مصروف رہتا ہے تو بمقصد کام نہیں کرتا۔ اور یہ عادت سی ہو گئی ہے، یہ کچھ عادت سی ہو گئی ہے۔ پہلے وقت نکالا جاتا تھا، تلاوت، تہجد، کئی نوافل کا اہتمام،
اللہ نے فرصت دے رکھی ہے، کام کرنے والی موجود ہے، بٹن سے کام ہو رہے ہیں، چیزوں کے لیے آسانیاں بہت ہو گئی ہیں. اب اس کی زندگی میں تلاوت بڑھ گئی، نوافل بڑھ گئے، مانگنا بڑھ گیا. اللہ نے آسانیاں کر رکھی ہیں، آخرت کا توشہ بڑھیا کرنا ہے. لیکن یہ قیمتی زندگی کی گھڑیاں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. بوڑھے کے لیے جوانی نہیں آئے گی، اور جوانی کے گزرے کئی سال پھر نہیں آئیں گے، کل پھر نہیں آئے گا. اور یہ وقت رکتا بھی نہیں ہے، برف کتنا پگھل رہا ہے. اسی 40 سال گزر گئے. یہ فکر تو ہے کہ اس 20-30 سال زندگی کیسے گزرے گی. اس کے لیے دوڑ دھوپ بھی ہے، اس کے لیے پریشانی بھی ہے. لیکن وہ 70 سال کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، اور 80 سال کے لیے بعد جو زندگی آنے والی ہے، اور نہ ختم ہونے والا ایک جہان آنے والا ہے، 40 سال میں اس کے لیے کیا کیا ہے؟ ساٹھ سال کی عمر میں یہ خیال تو ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کیا کر دیا، بیٹیوں کے لیے کیا رکھا ہے، اولاد کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. 60-70 سال میں یہ خیال آ رہا ہے. لیکن میاں جہاں تم جا رہے ہو، ذرا 60 سال کا دیکھو کچھ اس کے لیے کتنا کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بھلا آدمی کون ہے، لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ ای الناس خیر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من طال عمره وحسن عمله، لمبی عمر ہو اور عمل بھی اچھا ہو. یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں برا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمره، جس کی عمر لمبی ہو، وساء عمله، لیکن عمل خراب ہو. صرف جوانی مل جائے، صرف صحت مل جائے، صرف لمبی زندگی مل جائے، اور اس میں اعمال صالحہ کی روح نہ ہو تو وبال ہے. وہ جوانی وبال، وہ صحت وبال، وہ زندگی وبال. اور سچ یہ ہے بھائی، وہ دولت اور وہ خوشحالی وبال، وبال ہے. ای الناس شر، کون ہے برا آدمی؟ من طال عمر ہو، لمبی عمر ہو، وسا عمل ہو، عمل خراب ہے. جوانی تبھی نعمت ہے نا بھائی، صحت تبھی نعمت ہے جب اس میں اللہ راضی ہو رہا ہے، آخرت کا توشہ تیار کر رہا ہے، ورنہ تو وبال ہے. نیری صحت بھی کسی کام کی نہیں، نیری اعصاب کی مضبوطی بھی کسی کام کی نہیں ہے. ارے بھائی نیری زندگی بھی کسی کام کی نہیں. جو ان ساری نعمتوں کو چیز قیمتی بنانے والی ہے وہ تو اعمال صالحہ ہے. صحت خراب ہو جائے پریشانی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے. لیکن جو چیز اس صحت کے لیے کارآمد ہے، نعمت بناتی ہے، وہ تو اعمال ہے. اس کی فکر مجھے کتنی ہے.
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرم، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے پہلے، صحت قبل سقم، صحت کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے پہلے۔ کوئی وقت نہیں ہے بیماری کا، بیماری کا کوئی وقت نہیں ہے، جو اللہ نے وقت دے رکھا ہے صحت کا فائدہ اٹھا لے۔ نوٹس دے کے نہیں آتی بیماری، آدمی اس سے فائدہ اٹھائے۔ فراغ قبل شغل، اللہ نے فرصت دیکھی ہے، مشغولیت سے پہلے پہلے اسے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں، فرصت دے رکھی ہے، بہت وقت ہے، لیکن جب کسی چیز کی اہمیت نہ ہو نا، اس کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ اور بتائیے کسی چیز کی اہمیت ہو تو کیسے وقت نکلتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وقت نکال لیتا ہے نا، اسپتال جانا ہے وقت نکال لیتا ہے نا، اہمیت ہے نا۔ آخرت کے توشے کی تیاری کی اہمیت ہو تو وقت بہت، لیکن وہ اہمیت ہی نہیں رہی، اس میں دلچسپی ختم ہو گئی۔ فرمایا فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے پہلے۔ غنا قبل فقر، اللہ نے خوشحالی دے رکھی ہے، فقیر ہونے سے پہلے غنیمت۔ کتنے امیر کبیر لوگ ہیں، حالت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، دن بدلنے میں دیر نہیں لگتی، یہ خوشحال آدمی محتاج ہو گیا، یہ خوشحال آدمی محتاج ہو گیا، کوئی نہیں دیر لگتی۔ جو دیتا ہے نا مولا، اسے لینے پہ بھی پوری قدرت ہے۔ حیات قبل موتک، اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، اسے غنیمت سمجھو۔ ایسا نہیں کہ وہ لمحہ آ جائے اور پھر حسرت سے کہے فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ لوٹا دے، واپس کر دے، بڑا نیک بن جاؤں گا۔ فاصدق واکم من الصالحین، بہت خرچ کروں گا، بہت نیکیاں کروں گا۔ تو یہ 5 چیزیں ملی ہوئی ہیں، لیکن ہمیشہ رہتی نہیں ہیں۔ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، صحت ہمیشہ نہیں رہتی، فرصت ہمیشہ نہیں رہتی، خوشحالی ہمیشہ نہیں رہتی، زندگی ہمیشہ نہیں رہتی، ملی ہوئی ہیں، رہتی نہیں ہے۔ لیکن جب تک ہوتی ہیں دھوکے میں رہتا ہے، قدر نہیں کرتا، قدر نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو، یہ نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں آخرت سنوارنے کے لیے، کہ ہم خوب توشہ آخرت تیار کرنے والے ہوں، اس لیے اللہ نے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں۔ آدمی محاسبہ کر لینا، جائزہ لے لینا کہ کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اور دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، قرآن ختم نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن ختم نہیں ہوتا۔ اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کا اس کا وقت نہیں ہے۔ نماز کچھ بڑھیا ہو جائے فرصت نہیں ہے، بہت گزر رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی میں بتا رہے ہیں، ہم سب کے پر شفقت کھا رہے ہیں،
اور ہماری نفسیات کو سامنے رکھ کے فرما رہا ہے یہ نعمتیں ہیں، قدر کر لو، قدر کر لو، پھر افسوس ہوگا۔ اور ان نعمتوں کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اور زندگی گزر رہی ہے میرے عزیزوں، انتظار نہیں کرتے۔ قدردان لوگ بڑی قدر کرتے تھے۔ ایک بڑے محدث گزرے ہیں اور بڑی حدیثی کتاب کی شرح لکھی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے قلم سے لکھا کرتے تھے۔ اب جب تک لکھتے تھے عبادت ہے، حدیث لکھ رہے ہیں، شرح لکھ رہے ہیں، لیکن اس کی نوک خراب ہو جاتی تھی، پھر اس کو چھری سے، چاقو سے اس کو صحیح کرتے تھے۔ لیکن جب طبیعت بن جائے نا کہ کوئی وقت ضائع نہ ہو، تو وہ اس کو صحیح بھی کر رہا ہے اور تیسرے کلمے کا ورد بھی فرما رہا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کوشش کرتا ہوں کوئی وقت ضائع نہ ہو، اور فرمانے لگے اپنے بچوں سے کہ یہ بات ہے تو ذرا شرم کی، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ جب قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں نا تو وہاں ذکر بھی نہیں کر سکتا، کوئی اور نیکی بھی نہیں کر سکتا، تو وہ وقت بڑے مشکل سے گزرتا ہے۔ تو اس وقت بھی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں جو چیز پڑی ہے اس کی صفائی کر لوں تاکہ آنے والے کا نقصان نہ ہو، آنے والے کو تکلیف نہ ہو، اور وہ وقت بھی کسی کام میں لگ جائے۔ ان کے ہاں وقت سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہوا کرتا تھا، تول تول کے استعمال کرتے تھے۔ وقت کہاں لگانا ہے؟ اور آج وقت سب سے زیادہ بے قیمت ہے۔ سب سے بے وقت چیز وقت ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ راتیں ضائع ہو رہی ہیں، دن ضائع ہو رہے ہیں، گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اتنی سمجھ نہیں ہے کہ تمہاری جو زندگی کے یہ دن ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اپنے جسم پہ غور کرو نا، بچپنا، جوانی، پھر کمزوری، پھر اور کمزوری، پھر بڑھاپا، یہ جو تبدیلی تغیر ہے یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ نعمتوں کو زوال ہے، جو ملی ہیں یہ چلی جائیں گی، انہیں قیمتی بنائیے، آخرت کا توشہ تیار کیجئے۔ ایک آدمی 24 گھنٹے کے دن گزار، سبحان اللہ، تو شاید آخرت اکٹھا کرتا ہے، اور ایک وہی زندگی کا وہ دن گزارتا ہے خالی ہاتھ رہتا ہے۔ یہی حال ہفتوں کا ہے، مہینوں کا ہے، سالوں کا ہے، دیکھے تو ایسا لگتا ہے بالکل خالی ہے۔ یہ تو سچ ہے نا میرے عزیزوں کہ موت ہے، اور بھی یہ بھی سچ ہے کہ موت کے بعد جو چیز کام آتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اعمال صالحہ۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے آدمی جب مرتا ہے نا اس کا مال اس کے پاس ہوتا ہے، وہ تو وہیں رہ جاتا ہے۔ بچے، اہل و عیال، جاننے والے
وہ ساتھ چلتے ہیں، لیکن کہاں تک؟ قبرستان تک۔ قبر میں کیا چیز جاتی ساتھ؟ عمل جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے نا، اس اندھیری جگہ پر، قبرستان میں، اس گڑھے کے اندر، اور منو من مٹی اوپر، تنہائی۔ اب بتائیے کون ہے اس کا مونس؟ کون ہے اس کا ساتھی؟ اچھا ایسا بھی نہیں کہ یہ بس صرف کوئی تجربہ ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں۔ کتنے اپنے پیاروں کو خود یوں چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو وہاں تو مال نہیں کام آتا، وہاں تو رشتہ داری نہیں کام آتی، وہاں تعلقات ساتھ نہیں چلتے، وہاں نہ دکان چلتی نہ فیکٹری چلتی ہے، وہاں تو عمل چلتا ہے۔ وہ کتنے کی ہے اور کتنے جاندار ہیں۔ اچھا عجیب بات ہے، جو عشاء کی نماز مجھے فجر کے لیے نہ کھڑا کر سکے، بتائیے اس عشاء کے اندر اتنی بھی جان نہیں کہ مجھے فجر پہ کھڑا کر سکے، بتائیے وہ نماز قبر کا اندھیرا ختم کرے گی؟ جس میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ مجھے فجر میں کھڑا کر دے۔ تو آدمی، ایک حقیقت ہے میرے عزیزو، جانا ہے، اور یہ فرصت کے لمحات ہر آئے دن کم ہوتے جا رہے ہیں، بہت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے کہ اللہ نے آج جو یہ نعمتیں دے رکھی ہیں نا، انہیں قیمتی بناؤ، فائدہ اٹھاؤ۔ یہ جو زندگیوں میں، گھروں میں غفلت کا ماحول ہے نا، روک ٹوک ہے گھروں میں، لیکن کس پر؟ کوئی دنیاوی نقصان ہونے پر فکر مند کیا جاتا ہے، کوئی دنیاوی نقصان پر۔ اگر بے فکری ہے تو کس سے؟ نیکیوں سے۔ اگر بے فکری ہے اس گھر میں تو نیکیوں سے۔ دنیاوی چیز میں سب پریشان ہو جاتے ہیں، سب فکر مند ہو جاتے ہیں۔ غفلت ہے تو آخرت کی زندگی سے۔ تو اللہ نے موقع دے رکھا ہے، صحت دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، لاکھوں کروڑوں سے زیادہ اچھا رکھا ہوا ہے، آسانیاں دے رکھی ہیں۔ جب اتنی ڈھیر ساری نعمتیں دے رکھی ہیں نا میرے عزیزو، تو پھر سوال بھی تو ہوگا نا، سوال بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بےتاب سے ہو کے باہر نکلے، چلو ذرا باہر ٹہلتے ہیں۔ کچھ اسی کیفیت میں باہر نکلے ابو بکر بھی رضی اللہ تعالیٰ، ملاقات ہو گئی۔ اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے، کیفیت ان کی بھی ہوئی تھی، بھوک۔ اللہ کی شان۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ساتھیوں کو بھی دیکھا، اپنے پیاروں کو، فرمایا چلو فلاں کے باغ میں چلتے۔ جب وہاں باغ میں گئے تو پوچھا اس صحابی کے بارے میں، فرمایا تشریف لے گئے، اب گھر پہ باغ میں نہیں ہے۔ تو اہلیہ کو پتہ لگا تو وہ جلدی سے کھانا تیار کر کے لے آئی، ٹھنڈا پانی بھی لے گئی، تازہ کھجورے بھی لے آئی۔ اب کئی دن کے یہ بھوکے، ظاہر ہے بھوک سے بےتابی کو ایک دو وقت کا کھانا نہ کھانے سے نہیں ہوتا۔ جب یہ سب کچھ کر لیا، ٹھنڈا پانی پی لیا، تازہ کھجورے کھا لی، کھانا کھا لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی تربیت فرمانے لگے اور فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعیم،
اللہ کے ہاں تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی. کئی دنوں کے بعد یہ نعمتیں ملی ہیں اور ہمیں تو اللہ نے سبحان اللہ کتنی آسانیاں کر رکھی. ہمارا نبی جتنی مشقتیں اٹھانی اٹھا کے چلے گئے، ہمارے لیے آسانیاں چھوڑ کے چلے گئے. ہمارے لیے آسانیاں چھوڑ کے چلے گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خوب اللہ کی عبادت ہوتی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سامنے سے آئے. اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو مصعب کے لباس میں چمڑے کے پیون لگے ہوئے تھے. یہ بڑا شہزادہ قسم کا نوجوان تھے، خوبصورت بھی بہت تھے، اللہ کے نبی کے ہم شکل بھی تھے اور عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوئی تھی. ان کی والدہ انہوں بڑے ناز و نعمت میں پالا تھا. قیمتی جوڑا پہنایا کرتی تھی، بڑھیا عطر لگایا کرتی تھی، سب سے اچھے جوتے اپنے بچے کے لیے لایا کرتی تھی. اسلام لے آئے، ایمان لے آئے. آج یہ حالت ہے کہ جسم پہ کپڑے بھی پورے کوئی نہیں، پیون لگی ہوئی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بھر لائے. آپ کے پہلی زندگی کا خیال، تصور اور آج کا مصعب آنکھوں سے آنسو بھر لائے. پھر پاس بیٹھنے والوں سے کہا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے پاس لباس کی اتنی فراوانی ہوگی تو تم اپنی دیواروں کو بھی لباس پہناؤ گے. جیسے بیت اللہ کے اوپر پردہ لٹکایا جاتا ہے، تم اپنی دیواروں کو بھی لباس پہناؤ گے. اور اتنی فراوانی ہوگی کہ صبح ایک جوڑا پہنو گے، شام دوسرا جوڑا پہنو گے. دفتر کا اور جوڑا ہے، تقریب کا اور جوڑا ہے. اور اگر ایک ہی دن میں 3-4 تقریبات ہوں تو ہر تقریب کے لیے نیا جوڑا ہے. فرمایا اتنی لباس کی فراوانی ہوگی. اور تمہارے ہاں کھانے کی اتنی فراوانی ہوگی کہ ایک چیز اٹھائی جائے گی دوسری رکھی جائے گی، ایک چیز اٹھائی جائے گی دوسری رکھی جائے گی. کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ بڑی آسانی ہوگی، خوب فرصت ہوگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نا آج تمہارا ایمان چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہے. اس وقت تو تم ہوا کے دوش پہ چلو گے، جدھر کی فضا ہوگی ویسی تم ڈولتے چلے جاؤ گے. تمہاری اپنی کوئی منزل ہی نہیں ہوگی، جدھر کی ہوا چلی ادھر ہی ڈولنے لگے. جیسا ماحول بنا ملا ویسے رنگ تمہارے اوپر رنگ چڑھ گیا. جیسے لہر کے اوپر کچرا ہوتا ہے نا، اس کی اپنی کوئی منزل نہیں ہوتی. جدھر پانی چل رہا ہوتا ہے ادھر اس کے اوپر وہ کچرا بھی ادھر ہی جا رہا ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا. تو اتنی ڈھیر ساری نعمتیں ہیں، اللہ نے آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں. ہونا تو چاہیے کہ فرصت ہو اللہ کی عبادت کے لیے، آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کے لیے خوب مشغولیت ہو. لیکن وقت ضائع ہو رہا ہو، بے فکری ہے، غفلت ہے، لاپرواہی ہے. اور ایک دن پھر آنے والا ہے میرے عزیزو، لوگ پھر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے. کاش کہ ایسا ہو جاتا. تو جوانی ہے تو میرے عزیزو، جوانی بہترین موسم ہے توبہ کرنے کا. جوانی ہے تو بہترین موسم ہے اللہ والا بننے کا. صحت ہے سبحان اللہ، اس کا شکر یہی ہے یہ صحت اللہ کی اطاعت والی ہو. زندگی ہے اس کا شکر یہی ہے اس میں اللہ کی فرما برداری ہو. ورنہ حسرت ہے، ورنہ یہ ساری چیزیں وبا ہیں، وبال ہیں، وبال. تو آدمی صبح کرے، کچھ اپنا ٹائم ٹیبل بنائے نا، تلاوت کا، تسبیحات کا، نوافل کا.
نمازوں کے اہتمام کا، اور جب وہ وقت آئے تو پھر ہمت کر کے اسے کرے۔ تلاوت کا معمول بنتا ہے پھر چھوٹ جاتا ہے، تہجد کا معمول بنتا ہے پھر چھوٹ جاتا ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام بنتا ہے پھر چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہ خیال کرے کہ اگر دنیا کے کسی فائدے کے لیے مجھے بلایا جائے تو کتنا اہتمام ہوگا، اور یہاں تو اس کے دربار میں بلایا جا رہا ہے جس کا نفع نقصان جس کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں۔ اسی سے اپنے نفس کی تربیت ہوتی ہے، اس کو سمجھایا جائے۔ بس اوقات آدمی موبائل پہ کھیل رہا ہوتا ہے، باپ بھی کھیل رہا ہوتا ہے، بیٹا بھی کھیل رہا ہوتا ہے، عورت بھی کھیل رہی ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ میری اولاد دیکھ لے تو، اس حرکت کو اگر میرا شوہر دیکھ لے تو، اس حرکت کو اگر میرا والد دیکھ لے تو، میرا استاد دیکھ لے تو، ظاہر یہ حرکت نہیں کروں گا نا۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ اگر یہ دیکھ بھی لیں تو میری دنیا آخرت کا وہ نقصان نہیں جتنا اس ذات کا دیکھنا جس کے ہاتھ میں میری دنیا آخرت ہے۔ اس پر کتنا وبال آ سکتا ہے، کیسی پکڑ ہو سکتی ہے، کیسا ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ آدمی تصور کرے نا۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت میں اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تجھے جہنم میں تو نہیں بھیجتے، لیکن ہاں تمہاری بچپن سے لے کر پوری زندگی کی تصویر آج چلا دیتے، بچپن سے لے کر جہاں تمہارے ابا بھی موجود، اماں بھی موجود، رشتہ دار بھی موجود، استاد بھی موجود، بزرگ بھی موجود، دوست بھی موجود، دنیا والے بھی موجود، خاندان والے موجود۔ فقط فرمانے لگے شاید یہ کہے کہ اللہ میاں جہنم میں بھیج دے، اس شرمندگی سے بچا دے۔ یہ نہ دیکھا تو میرے عزیزو ذرا سوچی تو صحیح، کیا اللہ کے نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ کیا اس کی نظروں سے کہیں اوجھل ہو سکتے ہیں؟ کیا میرا اور آپ کا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں نہیں؟ پھر کیسے خیال آ جاتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، پھر کیسے خیال آ جاتا ہے کہ میں خلوت میں ہوں، پھر کیسا خیال آ جاتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر کیسے خیال آ جاتا ہے یہ تنہائی ہے، کسی کی نظر نہیں پڑ رہی، کسی کی نہیں پڑ رہی لیکن اس ذات کی پڑ رہی جو سب سے بڑا ہے۔ اس ذات کی نظر پڑ رہی ہے جس کے ہاتھ میں میری عزت ذلت ہے، میری کامیابی ناکامی ہے، میری دنیا آخرت ہے، اس ذات کی نظر پڑ رہی ہے۔ وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ ذات تمہارے ساتھ ہے، وہ ذات تو ساتھ ہے نا، اس کی نظروں سے کیسے اوجھل ہو گئے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی خیانت بھی دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کی خیانت بھی جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ تو میرے عزیزو ہماری زندگی کے لمحات نیکیوں سے آراستہ ہوں، جوانی نیکیوں کے ساتھ گزرے، صحت جوانیکیوں کے ساتھ گزرے، اپنی ان فرصت کی گھڑیوں کو عبادات سے مشغول رکھو۔ جب آدمی لایانی میں مبتلا ہوتا ہے تو ضرور گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ جب آدمی بے مقصد کام میں مشغول ہوتا ہے ضرور اللہ کی نافرمانی کے اندر بھی گرتا ہے۔
کسی اللہ والے سے پوچھا کہ اللہ کی طرف سے میں خطا بھی کرتا ہوں لیکن اللہ کی پکڑ نہیں آتی. تو جواب ملا کہ دیکھو کیا یہ اللہ کی پکڑ کم ہے کہ تمہیں عبادات کی لذت سے محروم کر دیا گیا. تو جو شخص لا یعنیوں میں مشغول ہوتا ہے وہ عبادات کی لذت سے محروم ہوتا ہے، عبادات کی حلاوت سے محروم ہوتا ہے. ورنہ حضرت فرمایا کرتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ صاف دل دے دے اور صاف زبان دے دے، صاف دل دے دے اور صاف زبان دے دے، وہ تو قرآن کی تلاوت سے سیر ہی نہیں ہو سکتی. اس میں اتنا مزہ ہے، اس میں اتنی حلاوت ہے، اس میں اتنی مٹھاس ہے، فرمایا سیر ہی نہیں ہو سکتا. لیکن کئی کئی دن گزرتے ہیں تلاوت نہیں ہوتی. نماز جیسی عبادت میں جی نہیں لگتا. حالانکہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے بلال کھڑے ہو جاؤ نا، ذرا ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. یعنی انہیں تو نماز میں ٹھنڈک مل رہی ہے، مزہ آ رہا ہے. بے چین طبیعتوں کو عبادات سے سکون مل رہا ہے. یہ تبھی ہوگا میرے عزیزو جب اپنے اوقات کو، اپنی فرصت کے گھڑیوں کو لیانی سے پاک رکھیں گے، فضولیات سے پاک رکھیں گے. تو 24 گھنٹے کے اعمال کا ایک ٹائم ٹیبل بنایا جائے کہ تلاوت کس ٹائم کرنی ہے، نوافل کس ٹائم کے پڑھنے ہیں، تسبیحات کس ٹائم کرنی ہے، درود شریف پڑھ لینا ہے، استغفار کر لینا ہے، تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیسے کلمات اللہ کی بڑائی کے پڑھ لینے. کچھ وقت آدمی نکالے. یہ غذا ہے روح کی، اس سے طاقت ملتی ہے روح کو، اس سے بڑھیا ہوتا ہے ایمان. یہ غذا ہے، روح کو غذا اور قوت ملتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیمتی نصیحت ہے. اللہ ہم سب کے لیے اس پہ عمل کرنا آسان ہو کہ ہم صحت کی قدر کرنے والے بنے، ہم فرصت کی قدر کرنے والے بنے. اور قدر کیا ہے؟ آخرت کا توشہ تیار کریں، آخرت کے لیے نعمتوں کو قیمتی بنائیں. فرصت کا وقت ہے، اللہ نے دے رکھا ہے. عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے، قبرستان کے پاس سے گزرے، قبر کے پاس سے گزرے تو سواری سے اترے اور 2 رکعت نفل پڑھ لی. کسی نے کہا کوئی خاص قبر ہے یہ کہ آپ نے یہاں 2 رکعت نفل پڑھے؟ فرمایا نا ایسی بات نہیں، مجھے اللہ کے نبی کی بات یاد آ گئی. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا میں قبرستان کے پاس آپ کے ساتھ سے گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا اگر اس قبر والے کو اٹھایا جائے تو یہ تمنا کرے گا کہ ساری دنیا کے بقدر اس کے پاس سونا چاندی ہو تو وہ اس کو دینے کے لیے تیار ہوگا اور چاہے گا کہ چند لمحے مل جائیں فرصت کے تاکہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں. لیکن اب اس قبر والے کے لیے فرصت نہیں ہے. تو مجھے اللہ کی نبی کی بات یاد آ گئی، ان جانے والوں کے پاس تو فرصت نہیں ہے، میرے پاس تو فرصت ہے. میں نے چاہا جلدی سے 2 رکعت نفل پڑھ لوں تاکہ اللہ رب العزت جو وہ حسرت کر رہے، میرے پاس تو موقع ہے میں اس سے فائدہ اٹھا دوں. جب آنکھ بند ہوگی نا اور قبر کی مٹی اوپر ہوگی پھر اندازہ ہوگا
ان نیکیوں کی کیا قدر و قیمت ہے، پھر اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ تو آج اللہ رب العزت نے وقت دیا ہوتا ہے، تلاوت کا وقت ہوتا ہے، تسبیحات کا وقت ہوتا ہے، نوافل کی فرصت موجود ہوتی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا وقت آسانی سے نکال سکتے ہیں، اگر اللہ ہمیں فکر نصیب فرما دیں، تھوڑی سی ہم ہمت کر لیں اور یہ تصور کریں کہ دیکھو صحت کسی لمحے جا سکتی ہے اور موت کسی گھڑی آ سکتی ہے، صحت کسی لمحے جا سکتی ہے، موت کسی گھڑی آ سکتی ہے۔ جیسے فضا میں رکھا چراغ ہو نا تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کب تک یہ جلے گا، فضا میں رکھا چراغ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کب تک جلے گا۔ میرے اور آپ کی زندگی تو فضا میں رکھے چراغ کی مانند ہے، ایک جھونکی کی دیر ہے میاں، ایک جھونکی کی دیر ہے۔ تو جب ایسی غیر یقینی زندگی ہے تو میرے عزیز پھر تیاری میں رہنا آدمی، ابھی اللہ بلا لے جانے کے لیے تیار، اس انداز سے زندگی گزرے نا۔ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، توبہ طائب ہوا تھا، نئی نئی نیکی کی زندگی گزاری تھی، گزرنا شروع کی، خیال آیا نیک لوگوں کے پاس جاؤں اور ان سے یہ پوچھوں اگر زندگی کا آخری دن کا پتہ تمہیں لگ جائے تو کون سے اعمال کرو گے؟ مختلف حضرات کی خدمت میں گیا تو ان کی خدمت میں آیا، انہوں نے کہا حضرت بیٹے اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا آخری دن ہے تو میری معمولات میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسے بچے کو، نوجوان کو حیرت ہوئی کہ پتہ بھی چل جائے پھر بھی معمولات میں، دن کے کاموں میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو حیرت سے کہنے لگا، حضرت فرمانے لگے بیٹے بات یہ ہے کہ میں زندگی کا ہر دن یوں ہی گزارتا ہوں جیسے آخری دن ہے، اس لیے میرے دن کے اندر کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے، میں تو ہر دن گزارتا ہی یوں ہی ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، نماز یوں پڑھ لے جیسے شاید تیری زندگی کی یہ آخری نماز ہو۔ اللہ ہمیں کچھ اس کا حصہ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں کچھ اس کا یقین نصیب فرما دے، ایسی پڑھ لے جیسے آخری نماز ہے۔ ہم نے تو لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوتی ہیں نا، لمبی لمبی، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے۔ یہ لمبی امیدیں آدمی کو آخرت سے، موت سے غافل کر دیتی ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر نے انہیں غافل کر دیا، یہ بھی آ جائے، یہ بھی ہو جائے، یوں بھی کرنا ہے، ایسا بھی کرنا ہے، اس تکاثر نے انہیں غفلت میں ڈالا ہے۔ حتی زرتم المقابر، ہوش تب آیا جب قبر میں پہنچا ہے۔ لمبی امیدیں نے اسے غافل کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان کمزوریوں پہ نظر رکھ کے ہمیں نصیحت فرما رہے، صحت قیمت پہچانو، فرصت قیمت پہچانو، جوانی قیمت پہچانو، خوشحالی قیمت پہچانو، زندگی کی لمحات ان کی قیمت پہچانو، یہ بڑی نعمتیں اللہ کی۔ اللہ ہمیں ان سب نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما، مولا کریم عطا کردہ نعمتوں کی صحیح قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ ان نعمتوں پہ شکر گزاری نصیب فرما، ہر قسم کی نہ قدری سے نہ شکری سے محفوظ فرما۔ تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما،
پریشانیوں کو ختم فرما، ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، حلال نصیب فرما، برکت والا عطا فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے، بری صحبت سے محفوظ فرما، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے حفاظت فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھروں کا ماحول عبادات والا اور آخرت کی فکر والا نصیب فرما، غفلتوں کو ختم فرما، گناہوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی لیانی سے ہماری زندگی کو محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے کرم فرما، فضل فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مسلمانوں کو اسلام ایمان پر باہمی اتفاق نصیب فرما، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اہل اسلام کو اس سے محفوظ فرما، وطن عزیز میں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی شکلیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك۔